بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق امام غزالی کی رائے میں منطق ایک آلاتی علم ہے۔ اس میں استدلال کے مختلف طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور مباحث کے ایسے اصول سکھائے جاتے ہیں جنہیں ہر دو فریق میں سے کوئی بھی اپنی مطلب برآری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ انداز استدلال اور اصول جو کسی بھی استدلال کو مضبوط اور قوی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دراصل صرف قضایا کی ساخت سے گفتگو کرتے ہیں۔ انہیں قضایا کے معنی اور مفہوم سے کچھ بحث نہیں ہوا کرتی۔ اسلام منطق کو بطور اعلیٰ علم رد نہیں کرتا اور نہ ہی اسے رد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تنہا آپ کی ذات والا صفات ہی کا کارنامہ تھا کہ آپ نے اس وقت کی موجود منطقی باریکیوں کو نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر سمجھا بلکہ ان کی مدد سے غیر اسلامی عقائد میں موجود بے ربطی اور کجی کو بھی واضح کر دیا۔ یہ تنہا آپ کی ذات والا صفات ہی کا کارنامہ تھا۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اس ضمن میں کہ ہمارے ہاں بھی اور غیر مسلموں میں بھی تاریخ کے جو ہیں دو نظریے ہیں، دو سے زیادہ ہے لیکن یہ کہ اس ضمن میں جن کی ایک یہ ہے کہ افراد تاریخ بناتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ اور اس میں بہت اور دوسری باتیں بھی ہیں جس کی اس وقت درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک ہمارے ہاں خاص طور پہ دور انحطاط میں جو ہے ہمارے ہاں جس نظریے کا غلبہ آ گیا ہے صاحب اسلامی جماعتوں میں بھی اور مسلمانوں کی سیکولر جماعتوں میں بھی اور تمام عام مسلمانوں میں بھی، وہ افرادی یعنی نظریہ عبقری افراد، جیسے کہ ہمارا کارلائل میں ملتا ہے یہ تاریخ جو ہے عبقریوں کی، تو یہ نظریہ جو ہے صحیح نہیں ہے ہر زمانے میں۔ اب ہم مطلب یہ کہ امام غزالی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تنہا یہ کر دیا یا قائد اعظم نے پاکستان بنا دیا یا صلاح الدین ایوبی نے، تو اس میں شک نہیں کہ ان افراد کی اہمیت ہے، بالکل کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ان کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں یا سے پہلے گزرے اور اس کی بنیاد فراہم کی، یا ان کے بعد آتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے اور تعمیر کی تو یہ اجتماعی عمل ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا، امام غزالی نے جو کام کیا اس میں بہت لوگوں کا ان کو بنانے کا حصہ ہے، خاص طور پہ ان کے اپنے استاد امام الحرمین ان کو کہا جاتا ہے، یعنی دونوں مکہ و مدینہ کے امام، یعنی ان کا بھی وہی نیشا پور سے ہی تعلق ہے، امام غزالی کے علاقے کے ہی ہیں، اور امام الحرمین کے والد صاحب بھی، یہ سب شافعی اور اشعری ان کی یہ امام الحرمین اور یہ لوگ جو ہیں یہ فقہ کے بھی امام ہیں، جیسے امام غزالی فقہ کے بھی امام ہیں، اصول فقہ کے بھی امام ہیں، علم کلام کے بھی امام ہیں، منطق کے بھی امام ہیں، فلسفہ وغیرہ کے بھی، اور پھر جو ہے پوری ایک سلسلہ ہے جو ہے مسلمان علماء کا، تو اس میں جو ہے یہ بات ملحوظ رہے۔ یہ تنہا آپ کی ذات والا صفات ہی کا کارنامہ
تھا کہ آپ نے اس وقت کی موجود منطقی باریکیوں نہ صرف یہ کہ مکمل طور پہ سمجھا بلکہ ان کی مدد سے غیر اسلامی عقائد میں موجود بے ربطی اور کجی کو بھی واضح کر دیا۔ امام اس صورتحال کو یوں بیان فرماتے ہیں: جہاں تک اس تنازع کا تعلق ہے کہ منطقی اصولوں اور ضابطوں کے بغیر کوئی بحث مکمل نہیں ہوتی، ان کا یہ بالکل موقف بالکل درست ہے، لیکن یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ منطق پر ان کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جہاں تک اس تنازع کا تعلق ہے کہ منطقی اصول و ضابطوں کے بغیر کوئی بحث مکمل نہیں ہوتی، ان کا یہ موقف بالکل درست ہے، لیکن یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ منطق ان کی اجارہ داری نہیں۔ تو اس میں بھی جو بات ہم نے پہلے کی، منطق کی دو طرح، یعنی منطق میں دو طرح کی چیزیں، ایک اس کے اصول ہیں اور دوسرے اس کی فروعات ہیں، ہر علم کی طرح۔ تو منطق کے زیادہ تر اصول جو ہیں، جیسے کہ ہم نے ڈیڈکشن کے بارے میں دیکھا، یہ پرنسپل آف، یعنی ڈیڈکشن، استنتاج یا استخراج، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں، یا استنتاج۔ ڈیڈکشن جو ہے اور پرنسپل آف نان کانٹرڈکشن یا اصول تضاد، یہ تو ایسے مسلمہ اصول ہیں منطق کے، اس کا منطق سے سچ کوئی تعلق نہیں، اس کا تو انسانی عقل کے سے تعلق ہے، ان معنوں کہ یہ بنیادی طور پہ جو عقل کا معنی ہے اس کا جو ہے نتیجہ یا شرائط یا مضمرات ہیں، یہ اصول۔ تو یہ اصول سارے اصول نہیں لیکن زیادہ تر، اور فروعات۔ جو بات امام کر رہے ہیں اس کا تعلق منطق کے مسلمہ اصولوں سے ہے، فروعات سے نہیں، کیونکہ منطق کے فروعات کا تو بہت سے لوگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمہ نہیں ہیں، مسلمات نہیں ہیں، اور پھر مسلمات ان میں سے جو ہیں بھی ان کو ہر ایک کو اس کا علم نہیں ہے، تو وہ اس پر اس کا انطباق نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس تنازع کا تعلق ہے، منطقی اصولوں کو ضابطوں کے بغیر کوئی بحث مکمل، یعنی منطقی اصولوں اور ضابطوں، یعنی منطقی فروعات کی بات نہیں کریں تو ان کا لیکن یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ منطق کی اس پر اجارت داری نہیں، جیسے کہ ہم نے کہا اس کا تعلق تو عقل عامہ سے ہے، یعنی تدوین منطق، جس طرح نحو اور صرف کی قوانین زبان پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے، یعنی وہ تو طریقے ہیں جس کے مطابق جو ہے علوم مدون کیے گئے ہیں، زبان کے جو قواعد ہیں وہ بنیادی طور معتبر ہیں، جس طرح اہل زبان بولتے ہیں، اور گرامر جو ہے وہ اس کو تدوین کرتی ہے۔ اور تدوین میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، جیسے مطلب یہ ہے کہ ہمارا عربی میں یہاں دو بڑے مذاہب ہیں، کوفی مذہب ہے یا بصری مذہب ہے نحو میں، فار ایگزامپل۔ تو کوئی گرامر کی یا اس کے کسی مذہب کی زبان کے قواعد پر اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ گرامر زبان کے قواعد کو پر منحصر ہے، یعنی مطلب جس طرح اہل زبان بولتے ہیں، تو جو پرائیورٹی ہے یا کیا کہیں گے اردو میں، فوقیت ہے، وہ
اصل پریکٹس یا عمل کی ہے، اور جو علم تدوین ہوتا ہے وہ اس پریکٹس کی مطالعے اور مشاہدے پر. اسی طرح منطق کا بھی ہے. تو منطق کی جو بنیاد ہے وہ جو لوگ عقل والے ہیں، یعنی عقل، انسانوں کے جو معاملات ہیں ان میں جہاں تک عقل کار فرما ہے اور اس میں جو اصول مرتب ہوتے ہیں، اصول عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے استقراء اور دوسرے مناہج کے ذریعے جو ہے مطالعہ و مشاہدہ کرتی ہے، اس کی بنیاد پہ تدوین کرتی ہے. تو منطق کو کوئی منطق کا انحصار پریکٹس پر ہے، پریکٹس آف ریزننگ، نہ کہ دی ادر وے اراؤنڈ. تو جہاں تک استناد تعلق منطق اصول و ضابطوں کے بغیر کوئی بحث مکمل نہیں ہوتی، تو ان کا یہ موقف بالکل درست ہے. لیکن یہ بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ منطق کی اجازت داری نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ وہی شے ہے جسے ہم فن علم و کلام میں کتاب تحقیق نظری کے نام سے، فن علم کلام میں تحقیق نظری کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اس میں جو ہے کچھ لگتا ہے کہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہے، کیونکہ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ منطق ان کی اجارہ داری نہیں ہے. بنیادی طور پہ وہی شے ہے جسے ہم فن علم کلام میں کتاب تحقیق نظری کے نام سے موسوم کرتے ہیں. بہرحال یہ جو بھی اس سے مراد ہو، پہلے بھی عرض کیا کہ منطق جو ہمارے پاس ہے وہ اس کو کئی حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے. پہلے تو ہو گیا آپ کے ڈیڈکشن اور اس کی شکلیں، استخراجی منطق اور اس کی شکلیں. تو اس میں جو ہے مسلمانوں نے ایڈ کیا، لیکن کوئی بنیادی فرق نہیں ہے اس میں. ارسطو کی منطق سے آتا ہے وہ. لیکن پھر آپ کے دلالات الفاظ کی بحث ہے، وہ ساری اس کا اصل منبع اصول فقہ اور علم کلام ہے. تیسری پھر آپ کی استقراء کی بحثیں، وہ بھی منطق میں ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیادی جو علوم جن میں ان پہ بحث کی جاتی ہے وہ علوم روایات، خاص طور پہ روایات حدیث اور اصول فقہ، اور علم کلام میں بھی اس پر بحث کی جاتی ہے. اور ایک دو چوتھی جو ہے وہ علمیات کی بحث ہے، تو وہ بھی علم کلام میں، اصول فقہ میں اور تمام اسلامی علوم میں اس پہ بات کی جاتی ہے. اور پھر پانچواں آپ کی نفسیات ہے، تو وہ بھی کئی علوم میں اس پر بحث کی جاتی ہے، خاص طور پہ تصوف میں اور عرفان میں. تو یہ بات صحیح ہے کہ منطق کی اس میں کوئی اجارہ داری نہیں ہے. فلاسفہ نے اس کا نام تبدیل کر کے منطق رکھ دیا، اس کے بارے میں ایسا تصور قائم کر دیا کوئی عوام اس کے نام سے ہی مرعوب ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ یہاں بات کر رہے ہیں کہ منطق کی تقدیس پر ضرب کاری لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ منطق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے صرف فلسفی واقف ہیں، بلکہ منطق، اور خاص طور پہ منطق کا تعلق، ایک بات میں کہنا بھول گیا، وہ زبان سے بھی ہے. تو عربی گرامر اور جو لنگوسٹک پہ جن کام کیا انہوں نے بھی علم منطق میں بہت اضافے کیے ہیں. عوام اس کے نام سے مرعوب ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ لگتے ہیں یہ علم کوئی ایسی شاخ ہے جیسے میں کلی طور پر ناواقف ہے. تو اسی کو دور کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ امام غزالی اور ان سے پہلے کے جو علماء ہیں انہوں نے منطق سیکھی، فلسفہ سیکھا اور اس پر کتابیں لکھیں، اس کی تنقیح کی تھا کہ یہ جو روب ہے جو فلسفیوں نے جو
جو مسلمان فلسفیوں نے، جو ارسطو اور افلاطون اور نوافلاطونی فلسفی جو ان کے پیروکار تھے، یونانیوں کے اور رومیوں کے اور عیسائی فلسفیوں کے، تو ان کا جو روب ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں پھر جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس سے اثر تو آپ اس کا لیتے ہی ہیں، تو پھر اس کا اثر اسلامی علوم پہ بھی آتا ہے، اور وہ اثر جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، مثبت اور منفی۔ یعنی ہمیں مسلمانوں کو مثبت چیزیں لینے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، خذ ما صف ودع ما قدر۔ اور جو منفی ہے پھر اس کی دوسرے بعد میں لوگ آتے ہیں اس کی تنقید و ترتیب کرتے ہیں، تو اس لیے جو بحث مباحث ہیں علماء کے وہ اسی سلسلے میں ہوتے ہیں۔ فلاسفہ نے اس نام تبدیل کر کے منطق رکھ دیا، اس بارے میں ایسا تصور قائم کر دیا کہ عوام اس کے نام سے ہی مروب ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ علم کی کوئی ایسی شاخ ہے جیسے متکلمین کلی طور پر ناواقف ہیں اور صرف فلاسفہ ہی منطقی مشگافیوں پیچیدگیوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ امام غزالی علم منطق کی منفی پہلوؤں سے اجتناب برتنے کی بارہا تنقید کرتے ہیں اور اس سے متعلق خوش فہمیوں کا بھی نہایت عمدگی سے پردہ چاک کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ان حدود کو سمجھنا چاہیے جن میں منطقی اصول اپنی جادوگری سے کھا سکتے ہیں۔ یعنی جو امام غزالی کے اور دوسرے مسلمان علماء کی منطق بحث سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ منطق کا تعلق، پہلی بات تو یہ ہے کہ قدیم سے نہیں ہے، حادث سے، علم حادث سے، اور علم حادث کو وہ دو طرح سے تقسیم کرتے ہیں، نیسسری، اس کو ضروری کہتے ہیں منطق میں، اور کنٹینجنٹ، اور پاسبل، ممکن۔ یہ ایک تقسیم ہے۔ اور تو یہ ایک، اور دوسری جو اس کی وہ یہ ہے کہ منطق جو ہے وہ ایک آلہ ہے ان معنوں میں، منطق سے یہ کوئی بات، منطق جو ہے مابعد الطبیعات پر کوئی فیصلہ منطق کے اندر رہتے ہوئے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو جو ہے دوسرے علوم میں جانا پڑتا ہے جن میں جو ہے طبیعت ہے اور پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے منطق کا جو ہے فی نفسی ہی علم اور عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو انسانی عقل جس طرح کام کرتی ہے اس کی جو قوانین ہیں اس کی ایک خاص فہم ہے۔ لیکن یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ تر فلسفی ہی منطق میں بحث کرتے ہیں تو ایز اف منطق جو ہے necessarily lead to certain conclusions، تو یہ اس کو ان دو باتوں کو انہوں نے رد کیا۔ نقطہ یہ ہے کہ منطق صرف دو قضائے درمیان تعلق کی نوعیت کو مکمل یقین کے ساتھ بیان کرنے کے، جیسے کہ اس کو یہ فارمل ہے، یعنی مطلب یہ سوری ہے، جس کو اقتباساً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان قضائے معلوم سے متعلق بھی قطعیت کے ساتھ رائے رکھنے کی صلاحیت۔ اقتباساً، یہ کوئی لفظ اور ہونا چاہیے، کوئی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان قضائے کے معنی و مفہوم سے متعلق قطعیت کے ساتھ رائے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو منطق میں جو ہے آپ جیسے کہ ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کی ہم نے تعریف کی، آپ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایکس اور وائی جو ہے ٹرو ہیں اور زیڈ جو ہے ایکس اور وائی سے فالو کرتا ہے تو آپ زیڈ بھی ٹرو ہوگا، لیکن یہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ ایکس وائی ایکچولی ٹرو ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے جس علم سے متعلق وہ دعوے ہیں اس علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک عام معارف جس میں عموم طالبان منطق گھرے ہوئے پائے گئے ہیں، یہ لفظ بھی کوئی اور ہونا چاہیے، ایک عام غلط فہمی میں بھی،
کہ وہ اس علم کی بنیاد کچھ ایسے معیارات وضع کر لیتے ہیں جس پر پورا اترنے والے قضائے کو بھی صحیح اور درست تصور کیا جاتا ہے، اور جب وہ انہی معیارات کے ساتھ مذہبی احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مذہبی احکام ان معیارات پر پورے نہیں اترتے، لیکن وہ اپنے طے کردہ معیارات کے ضمن میں یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں مزید غور و فکر کی گنجائش ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ مذہبی بیانات بدیہی حیثیت کے حامل نہیں ہوا کرتے، لہٰذا ان کا اثبات و انکار بھی کرنا ممکن نہیں ہے، سوائے اس صورتحال کے کہ اس کو استدلال کی صورتوں کے تبدل کر کے حوالے سے نہ جانا جائے، بلکہ ان عقائد و نظریات کے حوالے سے پرکھا جائے جو ہر دو مختلف صورتوں میں پائے جاتے ہیں، جو منطق کے بجائے مابعد و طبیعت اور اس جیسے دیگر علوم کا میدان ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ جو میں نے یہاں کہی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عالم حادث ہے، یہ ایک قضیہ ہے، اور دوسرا قضیہ یہ ہے کہ ہر حادث کا کوئی محدث ہونا چاہیے جس نے اس کو جو ہے، اس لیے کائنات کا بھی یہ ایک ہے۔ تو یہ دو قضائیں، اس سے آپ نے تیسرا نتیجہ نکالا۔ اب دوسرا شخص کہتا ہے عالم قدیم ہے، اور قدیم کو حادث کی احتیاج نہیں، اس لیے عالم کا بھی کوئی محدث نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جو مجموعہ قضائے ایک کہہ لیں، الف کہہ لیں اور اس کو بے کہہ لیں، یہ دونوں کے نتیجے مختلف نکل رہے ہیں۔ اب منطق کا اس میں رول صرف اتنا ہے کہ اگر الف صحیح ہے اور بیس دو صحیح ہے تو یہ صحیح ہے، اور اس میں اگر الف صحیح ہے اور بیس صحیح ہے تو یہ صحیح، لیکن منطق آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے اور یہ صحیح۔ ہاں یہ بتا سکتی ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان قضایا کو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کا منطق کے اندر اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو دوسرے علوم میں جانا پڑے گا، طبیعیات یا مابعد و طبیعت وغیرہ، یا مطلب یہ ہے کہ اور دوسرے علوم۔ اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تو یہ اس کا یہ مطلب میرا یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے، اس میں لگتا ہے کہ یہ نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک عام معارف جس میں عموماً طالبان منطق گھر رہے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ وہ اس علم کی بنیاد پر کچھ ایسے معیارات وضع کر لیتے ہیں جس پر پورا اترنے والے قضائے کو بھی صحیح درست تصور کیا جاتا ہے، اور جب وہ انہی معیارات کے ساتھ مذہبی احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مذہبی احکام ان معیارات پر پورے نہیں اترتے، لیکن وہ اپنے طے کردہ معیارات کے ضمن میں یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں مزید غور و فکر کی گنجائش ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ مذہبی بیانات بدیہی حیثیت کے حامل نہیں ہوا کرتے، لہذا ان کا اثبات و انکار بھی کرنا ممکن نہیں ہے، سوائے اس صورتحال کے اس کو استدلال کی صورتوں کے تبدل کے حوالے سے نہ جانچا جائے، بلکہ ان عقائد و نظریات کے حوالے سے پرکھا جائے جو ہر دو مخالف صورتوں میں پائے جاتے ہیں، جو منطق کے بجائے مابعد و طبیعت کے اس جیسے دیگر علوم کا میدان ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا۔ چنانچہ وہی لوگ اس مغالطے میں گر جاتے ہیں کہ جو ساخت اور مفہوم کے اس فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ کفری عقائد ان کا فلاسفہ اپنی فکر میں اظہار کرتے ہیں، منطق کے اصول معیارات پر پورے اترتے ہیں، اس طرح ان عقائد کی برتری پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اب فلسفی کہہ رہا ہے عالم قدیم ہے اور قدیم کو حادث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عالم کا کوئی محدث نہیں ہے، تو اس کا منطق سے صرف اتنا تعلق ہے کہ اگر آپ اس کو مان لیں تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا تیسرا والا، لیکن منطق یہ نہیں بتا سکتی کہ عالم قدیم ہے کہ نہیں، اور قدیم لیکن کیونکہ لوگ جو ہیں
منطق کا اگر آپ کو تقدس ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ منطقی ہے تو یہ جو کہہ رہا ہوگا وہ صحیح ہوگا، اور یہ مولوی کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. اور جیسا آج کل ہم یعنی سائنس کے نام پہ بھی اسی طرح کے جو ہے مغالطوں میں لوگ گھر جاتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں کہ منطق صرف اتنا بتاتی ہے کہ اگر آپ نے مان لیا عالم قدیم ہے اور قدیم کا کوئی حادث نہیں، تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن اس میں آپ کو پر کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ مانیں عالم قدیم ہے کہ نہیں. منطق اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کا فیصلہ دوسرے علوم میں ہوتا ہے. اور وہ علوم جو ہیں منطقی علم نہیں ہے ان معنوں میں کہ اس میں کوئی چیز بدیہی نہیں ہے. تو یہ عالم قدیم ہے ایک بدیہی جملہ نہیں ہے اس میں، تبھی اس میں اختلاف ہے لوگوں کے درمیان، اور یہ اختلاف جو ہے قیامت تک رہے گا، اس دنیا میں حل نہیں ہو سکتا، ورنہ جو ہے امتحان کا کیا مقصد ہے. امام بڑی صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ منطق کا کوئی بھی اصول، چاہے وہ قیاس کی مادی صحت سے جاننے سے متعلق ہو یا اس کے وصفی صحت سے متعلق بحث کرتا ہو، یا وہ مفروضہ ہی کیوں نہ ہو، جو منطقی معرکتیں نہایت اہم ستون ہیں، کسی بھی نوعیت کی تکنیک مابعد و طبیعتی علوم کی بحث میں ان کی معاونت کی اہل نہیں ہے. اور یہ امام غزالی کا نام ہے، اور یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی. تو جو فلسفی جو انہوں نے تنقید کی مابعد و طبیعت پہ، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مابعد و طبیعتی جو دعوے ہیں وہ منطقی دعووں سے بالکل مختلف ہیں، اور اس میں بحث اور تنقید اور تحقیق کی گنجائش. ٹھیک ہے جناب، یہاں رکتے ہیں.